وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ کہف میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں. انشاءاللہ آج یہ قصہ ختم ہو جائے گا. کچھ باتیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں، بہت اہم ہے میرے نزدیک، اس لیے آج پھر اسی کو میں آپ کے سامنے رکھا. وہ بات یہ تھی کہ میں نے اگر یہ بات بتائی تھی کہ کیا ہوا تھا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں کیا کچھ ہوا، یہ بات اگر آپ کے سامنے آ چکی ہے، وہ بات نہیں آئی کہ اللہ رب کریم کی طرف سے اس کا جواب کیا تھا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں، اور وہ جب تک ہمارے سامنے نہیں آئیں گی اس کا جو اصلی مقصد ہے قصے کا، اس سے جو اصلی فائدہ ہونا چاہیے، جو اس میں رہنمائی کے پہلو ہیں، وہ ہم پر نہیں کھلیں گے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، آج کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی تھی میں نے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ تو رہیں لیکن آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، تو انہوں نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. یہ ایک بنیادی بات ہے جس میں سبق مل رہا ہے، جو اس کا میں ذکر نہیں کر چکا تھا، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ قرآن کی ہر آیت میں نے بتایا تھا بہت اہم ہے کہ ایسے ویسا نہیں قصہ بیان کر دیا جاتا ہو، بلکہ اس کا ہر آیت کے ہر ٹکڑے میں جو ہے سبق ہوتا ہے، اس میں رہنمائی ہوتی ہے. جب حضرت خضر نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم تو ہو چکا تھا کہ وہ بندہ خاص ہے، اللہ کی طرف سے خاص مہربانی ہے اس کے ساتھ، اس کو خاص علم دیا گیا. کچھ ایسی باتیں ہوں گی رونما جو میرے لیے تعجب خیز ہوں گی، اس میں بات تو ان کو معلوم تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو اور ان کو ایک قسم کا اندیشہ سا ہوا کہ شاید غلطی ہو سکتی ہے اور میں صبر نہ کر پاؤں. تو انہوں نے کہا نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، یعنی اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ میں رہوں گا، میں کوشش کروں گا کہ صبر کروں. مجھے اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے، لہٰذا میں اس لیے آیا ہوں، میری تربیت کی خاطر مجھے بھیجا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تربیت کی خاطر بھیجا گیا تھا، اور تربیت میں صبر کا پہلو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہر آن ثابت قدمی اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے تربیت میں. تو اس وقت میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی اگر، تو میں انشاءاللہ ثابت قدمی اختیار کر لوں گا، ورنہ نہیں کر پاؤں گا. اس میں ایک اور نقطہ مفسرین نے نکالا، وہ یہ کہ اگر وہ یہ نہ کہتے تو جب انہوں نے وہ غلطیاں کرنے پر ٹوکا تو پھر یہ ایک نبی کے لیے نبی کی شان نشان نہ ہوتا کہ وہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں صبر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ٹوک بھی دیتا. یہ نبی کے شایان نشان نہیں تھا کہ وہ ٹوک بھی دے، وہ ٹوکنے کا حق بھی نہیں تھا ان کے پاس پھر، لیکن ٹوکنا ضروری تھا ان کے لیے، لہذا انہوں نے گنجائش کے لیے انشاءاللہ کہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو تربیت کی جا رہی ہے، وہ یہ تربیت کہ ہم
کوئی بھی ایسے معاملات ہوں جو آگے کے آنے والے ہوں، جن کا ہمیں علم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، ہم عزم تو کریں لیکن انشاءاللہ ضرور، لیکن عزم جھوٹا عزم نہیں ہونا چاہیے جو انشاءاللہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، معاف کیجیے۔ تو عزم ہو، بالجزم ہو، عزم بالجزم ہو، لیکن اس کے ساتھ میں انشاءاللہ ہو، یعنی اللہ رب کریم چاہے گا میں تو پوری کوشش کروں گا، میرا تو پورا عزم ہے، لیکن اگر اللہ رب کریم کا کرم شامل حال نہ رہا تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ حالات ایسے آنے والے تھے، دیکھ لیا آپ نے کیسے، کہ وہاں وہ صبر کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کو صبر کرنا بھی نہیں تھا وہاں پر، میں نے بتایا تھا آپ کو، کیونکہ معاملہ ایسے تھا جب قتل کیا جا رہا تھا وہ کیسے خاموش رہ جاتے، ان کو خاموش رہنے نہیں تھا، کیونکہ علم شریعت ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ ٹوکو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ حضور نبی اکرم کی حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہیں پر بھی منکر بات کو دیکھو، منکر چیز کو دیکھو، بری چیز کو دیکھو، اپنے ہاتھ سے روک دو، اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روک دو، اور اتنی بھی نہیں ہے دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ تو اللہ کا رسول تو ہاتھ سے روکنے والا ہوتا ہے، انہوں نے زبان سے روکا ہے، ادب کا تقاضا تھا، اس لیے انہیں ہاتھ سے روک دیتے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں یہ دوسری بات بتا دی آپ کے اندر، ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت خضر مجمع البحرین پہ ملے تھے، کیونکہ ان کو تو وہیں پر پانی تھا، کیونکہ تو کشتی میں بیٹھ گئے، ان سے کہا ہوگا ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں اس جگہ پر کہ وہ حضرت خضر کو جانتے تھے، وہ لوگ جو کشتی کے ملاح تھے وہ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے، انہوں نے کہا کہ ہم اجرت دیں گے، کہ نہیں ہم اجرت نہیں لیں گے، آپ تو بہت شریف، بہت اچھے، بہت ہی اچھے نیک صالح آدمی ہیں، ان کا چرچا تھا، تو انہوں نے اجرت نہیں لی، حالانکہ اجرت لینے کا حق تھا ان کو، اچھے لوگ تھے نا اس لیے نہیں لی۔ یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ اجرت مت لو، اچھے لوگوں سے، دیکھیے ہر بات میں رہنمائی ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوا، اب اس کے برخلاف جو انہوں نے چھیڑ کر دیا تو حضرت موسیٰ کیسے برداشت کر لیتے بتائیے؟ کہ آپ سے تو ان لوگوں نے احسان یہ کیا کہ اجرت بھی نہیں لی، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ کسی میں چھیڑ کر دیا۔ اب سمجھے نہیں میری بات کو؟ یہ سخت ہو گیا جرم، یہ جرم اور سخت ہو گیا کہ انہوں نے تو اجرت تک نہیں لی اور آپ نے کسی میں چھیڑ بھی کر دیا۔ اول تو کسی میں چھیڑ کرنا ہی غلط تھا، لیکن انہوں نے تو احسان کیا آپ کے ساتھ میں اور آپ نے یہ کیا بدلا دیا۔ دیکھیے یہ ہے وہ چیز جو قرآن پاک یہ آیات سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں تھا، تو اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھول چوک میں آپ مجھے مت پکڑیں۔ اب دیکھیے پہلا سوال ہے، اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں یہ بھول چوک میں ان سے ہوا، انہوں نے ٹوک دیا۔ دوسرا والا جب اب واقعہ پیش آئے گا تو اس میں جب انہوں نے ٹوکا ہے تو اقرار ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ میں نے غلطی نہیں کی، اس بار میں آپ کے سامنے ٹوک رہا ہوں، میں نے غلطی بالکل نہیں کی ہے، اقرار کر رہے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ نسیان، بھول انسان میں ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور آدمی جب تربیت میں ہوتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے، ہر بات میں بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے اب تیسرا والا کیا تھا، اب تیسرے والے میں بظاہر تو دیوار سیدھی کی گئی تھی جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن اس میں انہوں نے ٹوک دیا، یہ بڑی بات نہیں تھی، جیسے میں نے کئی بار بتایا۔ آپ کو معلوم ہے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار کوئی عذر نہیں رہے گا، بس ایک بار مجھے اور موقع دیجیے، تو یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ٹوک کر کے یہ کہا کہ بس میرا کام ہو گیا، میری تربیت ہو چکی، لہذا میں اب جاؤں گا، اب آپ مجھے بتائیے۔ تو یہ جو بات ایک ہمارے اولو العزم نبی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں خیال آ گیا برا سا آج کا اس وقت اس جگہ پر کہ دیوار سیدھی کر دی تھی تو کیا بری بات تھی، اور اجرت لینے کی بات اگر تھی ٹھیک تو تھی، لیکن نبی کے شایان نشان نہیں تھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نبی کے شایان نہیں تھی کہ وہ یہ ٹوکے اور یہ کہے کہ آپ نے دیوار سیدھی کرنے کی اجرت نہیں لی، وجہ یہ نہیں تھی۔ مفسرین جو کہہ رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ تیسرا جلا عذر جو تھا اس کے مطابق ان کو وہاں سے اب جانا تھا کہ میری تربیت مکمل ہو چکی، لہذا اب آپ مجھے بتائیے، ہاں میں نے یہ پوچھنا چاہا ہے آپ سے، ایسا کیوں کیا آپ نے کہ اس کی اجرت نہیں لی؟ غلط بات تو نہیں کی، مطلب گویا وہ سوال کر لیا
جو تینوں سوال کا جواب کا ایک تمہید ہے. یہ سوچیے ہر بات قرآن کی غور کیجیے. اب میں بتاتا ہوں پہلا واقعہ. پہلے واقعے میں کشتی میں جب تھے کر دیا یا تختہ ہوتا تو ہو گیا, جو بھی کیا ہوگا اللہ کے جانے. ایسا کیا میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ملاحوں کو پتہ نہیں چلا, لیکن ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ کشتی میں ہلکے ہلکے پانی رسنے لگا ہوگا. لیکن وہ کس وقت کیا ہوگا, یہ بات مفسرین نے کہی ہے اور بالکل ٹھیک کہی ہے کہ جب بالکل منزل کے قریب تھے وہ, اس وقت ایسا کیا. کیونکہ پہلے سے اگر ہوتا تو ملاحوں کو بھی پتہ چل جاتا, سب کچھ ہو جاتا, ارے یہ کیا ہونے لگا, یہ پانی رس رہا ہے. لہٰذا اس وقت جب کہ بالکل منزل کے قریب تھے وہ, اس وقت انہوں نے ایسا کیا, چپکے سے کر دیا. اب میں بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام میں کیا ہو رہا تھا. ان بیچارے لوگوں کو, جو مسکین لوگ تھے, ملاح بیچارے مسکین لوگ تھے, غریب لوگ تھے, محنت کش تھے, اچھے لوگ تھے, اتنے اچھے کہ بغیر مزدوری کے ان کو بٹھا لیا تھا. غور کیجیے اب میری بات پر. وہاں یہ فیصلہ کر لیا وہاں کے حکمران بادشاہ نے, جس نے کہ جو بھی آئے کشتی والا, آپ کشتی کو پکڑو اور قبضے میں کر لو اپنے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. اگر ان کو معلوم ہوتا کبھی نہیں لے آتے ادھر کو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی. اب دیکھیے ایک دم غیب سے ان کی تائید ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اچانک تائید ہو رہی ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. ہلکا سا پانی نکل رہا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں کشتی کو انہوں نے قبضے میں کر لیا, لیکن یہ دیکھا کشتی میں پانی کا نشان ہے اور کچھ درار سی پڑی ہوئی ہے. ارے 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 اس میں تو کمزور خرابی ہے, لہٰذا اس کو تو نہیں لیں گے, چلو سمجھاؤ. اب آتا ہے کہ حضرت خضر نے اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا اپنے علم سے. بات ختم ہو گئی. یہ بھی آتا تفسیروں میں کہ حضرت خضر نے اس کو ٹھیک کر دیا. پتہ نہیں چلا ان کو, جیسے یہ پتہ نہیں چلا تھا ان کو کہ انہوں نے اس کو عیبدار کیا تھا, ایسے یہ بھی پتہ نہیں چلا وہ ٹھیک ہو گئی. اب دیکھیے بالکل کیسے ٹھیک ہو چکی ہے. اب ادھر جا رہے ہیں. اب آپ غور کیجیے جواب کیا دیا حضرت خضر نے آخر میں جو جواب دیا ہے اس کا. اب سن لیجیے وہ جواب یہی دیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا اے موسیٰ کہ آگے جاتے کشتی ان کی جو ہے چھن جاتی. یہ فیصلہ ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ بادشاہ نے کیا فیصلہ کر رکھا ادھر کے. وہ ظالم بادشاہ ہے, جابر بادشاہ ہے, لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے ان کے ساتھ رحمت کی جائے کیونکہ یہ مسکین ہے. مسکینوں کو اللہ رب کریم اپنے رحمت خاص سے نوازتا. محنت کشوں کو اور مسکینوں کو, یاد رکھیے, محنت کشوں کو اور مسکینوں کو اللہ تعالیٰ رحمت خاص سے تائید غیبی سے نوازتا ہے. یہ سبق ہے اس کے اندر, یہ سبق ہے. اب دوسری بات سنیے. اب وہ دوسرا لڑکا ہے, غلام لفظ آتا ہے. غلام جو ہے ہم ٹین ایجرز کہہ سکتے ہیں. وہ بالغ بھی ہو سکتا ہے 19 کا اگر ہو گیا تو, اور وہ ابھی نابالغ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ 13, 14, 15, 16 کا ہوگا. تو ہمارے مفسرین دونوں باتیں کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بالغ تھا, ایک گروہ کہتا ہے کہ نابالغ تھا. غلام میں دونوں کی گنجائش ہوتی ہے. اب سوچئے کہ جنہوں نے یہ کہا وہ نابالغ تھا, اب سوچئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹوکا ہے وہ کتنا سیویئر جرم پر ٹوکا ہے, اور ان کو ضروری تھا ان کا ٹوکنا کا ٹوکتے. میں بتاؤں کیا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی بالغ اور نابالغ کے لیے قانون الگ ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے, بالغ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا سنساری کی یا سینکڑوں کی ملتی ہے, لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو اصلاحی گھروں میں لے جاتے ہیں, اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کی اصلاح کرتے نہیں کرتے, یعنی اس کو قتل نہیں کیا جاتا, قصاص نہیں ہوتا. اب انہوں نے مار دیا تو کہا نفسم ذکیتم بغیر نفس. آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ مطلب انہوں نے دوہرے جرم گویا کیا. انہوں نے, ایک تو بچہ تھا وہ, اس نے غلطی بھی کوئی نہیں کی, غلطی بھی کرتا تو سزا اس کو نہیں ملنی تھی, اور آپ نے تو دیتا شعین نکرا, ارے بہت بری بات آپ نے کر دی. اب ان سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہہ دیا. میں نے بتایا جان بوجھ کے کہا, برداشت نہیں ہوا. یعنی ان کو معلوم تھا, یاد تھا ان کو کہ مجھے نہیں بولنا ہے, دوسری بھی بولے, کیونکہ میں نے بتایا حضور کی حدیث کیا ہے. اب تیسری بات سنیے. ہاں تو اس پر جواب کیا دیا انہوں نے, اب یہ یہاں امپورٹنٹ جواب یہ دیا کہ کیا موسیٰ آپ کو نہیں پتا, یہ بچہ جو ہے بڑھ کر کے اس کے لچھن بڑے برے تھے,
یہ سرکشی اور کفر کی طرف جا رہا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ ماں باپ کو بھی اس فتنے میں نہ ڈال دے جیسے ماں باپ فتنے میں آ جاتے۔ ماں باپ کے فتنے میں آنے کا خطرہ تھا، یعنی یہ تو جاتے ہی جاتا جہنم میں، اس کی وجہ سے ماں باپ بھی کہیں جہنم میں نہ چلا جاتے۔ تو تیرے رب نے یہ نہیں چاہا کہ وہ جو مومن بادشاہ ہیں، فکانا ابواہ مؤمنین، فکانا ابواہ مؤمنین، ان کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ اب ایمان کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ بدلہ دیتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان کا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دیتا ہے کہ لوگوں کو ان عذاب سے بچا لیتا ہے جو قیامت آخرت میں ہونے والے۔ یہ سمجھیے آپ، یعنی یہ ایک تائید کا ایک الگ پہلو ہے، یعنی بجائے اس کے اب میں بتا رہا ہوں اس پہ ہمارے مفسرین نے، میرے شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں، وہ سن لیجیے۔ تو میں عرض کر دوں آپ سے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ تو ایسا ہوتا تو اللہ میاں یہ بھی تو کر سکتا تھا، وہ پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا اس کو کافر نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا ماں باپ کو اس فتنے میں نہ ڈالتا۔ بڑی پیاری باتیں کہیں، دیکھیے غور کیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے، اور بہت پیارا جواب ہے، کہ ایک غیب کے پردوں میں سے ان پردوں کا ایک پردہ کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت سکھائی تھی۔ اللہ کی حکمتوں کی گہرائیاں پہنائیوں کا انسانی دماغ جو ہے احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا، اس کے کرم کا، اس کی رحمتوں کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک پردہ کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے۔ تو مومن کو تو صرف یقین کرنا چاہیے، راضی برضا الہی ہو جانا چاہیے اس کو تو صرف، اور کچھ نہیں۔ اور جو میرا رب کر رہا ہے بہتر ہی کر رہا ہے، اس سے دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کو بہت ثواب بھی ملتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جو اجر ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ یہاں کیا ہوا، یہاں سنیے، یہاں یہ ہوا کیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، یعنی ان ماں باپ کو ایک اور اولاد دی، یہ تفسیروں میں آ رہا ہے، وہ بیٹی دی، بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، لیکن وہ بیٹی ایک نبی کی ماں ہو گئی، ایک نبی کی ماں ہو گئی، اور نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے اگلی پچھلی پشتوں کو، جن کتنوں کو بخشوانے کا سبب بن گئی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ دونوں مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کا صلہ، یعنی صبر کا صلہ، وہ صبر کریں گے، آپ کو جب مر گیا وہ بچہ تو صبر تو کریں گے، اور صبر کا اتنا صلہ دیتا اللہ تعالیٰ۔ سوچیے، کبھی سوچا ہم تو ہائے ہائے کرتے ہیں، لیکن اگر صبر کریں تو اس کا تصور ہمیں نہیں۔ بس باقی بات بتا چکا تھا میں آپ کو تیسرے والے واقعے کا، کہ وہ دیوار تھی، اس کے پیچھے خزانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ یتیموں کا مال کوئی اور غصب نہ کر لے، اور باپ اس کے کان ابوہما صالحا ہے، یہ کہا ہے ان دونوں بچوں کے، یتیموں کے بچوں کے کا والد جو تھا صالح تھا۔ تو صالحیت کی وجہ سے اللہ کا کرم برستا ہے، رحمتیں برستی ہیں، بارش ہوتی ہے، اور آگے مستقبل میں کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کا تصور اس سے کریے۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات بتائی تھی کہ لگ رہا ہے بظاہر کہ اس بستی والے جو ملون تھے، خراب تھے، ان کے ساتھ میں کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا، اچھا نہیں، وہ تو صرف ان کے طفیل، اس مومن کے طفیل سے بچ گئی بستی، ورنہ عذاب آ جاتا بستی پر، تو وہ ایسے ہی سے اس قابل تھے۔ لیکن اس دنیا میں صالحیت کی وجہ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے کرم کی کیا بارشیں ہوتی ہیں، اس کا تصور اس واقعے سے کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔